السلام علیکم۔ ہاں تو دوستو، آج ایک نیو ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں۔ آج جو میرا ولاگ ہے یہ بہت اہم ہے اور کمال کا ہے، جہاں کی میں نے ویڈیو بنانی ہے، جہاں میں جا رہا ہوں۔ میں سفر کر رہا ہوں، اس وقت میں جا رہا ہوں شیخ محمد سعدن کی دربار پہ۔ تو اس دربار کی بہت ہی کمال کی دربار ہے، قدیمی دربار ہے، اور وہ اللہ کا پیارا ولی ہے شیخ محمد سعدن۔ شیخ سعدن کی جو دربار ہے وہ قدیمی ہے، اور اس دربار کی ہسٹری ہے، کمال کی ہسٹری ہے، اس کی نہ چھت نہیں ہے۔ تو میں دریا پہ آ گیا ہوں، دریا سے اب آ گیا ہوں میں ہیڈ محمد والے سے جھنگ روڈ کے اوپر یہ اڈا آتا ہے، جہاں سے مڑ کے جانا پڑتا ہے دربار پہ۔ 1 کلومیٹر اس مین سے تھوڑا سائڈ پہ ہے۔ تو میں ایسا ایسا سے جا رہا ہوں، ساتھ ایک نہر ہے، اس کے اوپر راستہ ہے۔ تو اس کی ہسٹری یہ ہے، میں آپ کو وہاں علاقے کا ویو بھی دکھا رہا ہوں۔ وہاں پہ ہے فارم، مچھلی فارم ہے، تو وہاں کا میں آپ کو ویو دکھاتے ہوئے اور آگے چلتا ہوں دربار کی طرف۔ تو دوستو، دربار کا جو اصل اس کی جو ہسٹری ہے نا، وہ کسی کسی کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وہ جو دربار بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو کام ہوا ہے تو وہ کمال کا کام ہوا ہے۔ یہ میں دربار کے اوپر آ گیا ہوں۔ تو دوستو، یہ جو دربار کا کام ہوا تھا تو اس دور میں بہت ہی یہ قدیمی دربار ہے۔ اس کے اوپر لا الہ کلمہ لکھا ہوا ہے اور اللہ کا نام لکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کمال کا کام ہوا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے شیخ محمد سعدن۔ تو یہ دربار ہے، اس کی چھت نہیں ہے، یہ نامکمل کنسٹرکشن اس کی نامکمل رہ گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے قدیمی دور میں یہاں پہ جنگل ہوتا تھا، تو یہاں پہ تھل تھا، بڑے بڑے ٹبے تھے، ٹیلے تھے۔ تو دوستو، یہاں پہ اونٹوں اور ڈاچیوں والے یہاں پہ مال چراتے تھے، ان کے وگ ہوتے تھے کافی زیادہ۔ تو اس دربار کے قریب وگ والے مطلب جھوک بنا کے بیٹھے تھے، وہاں پہ رات کو آ رکتے تھے۔ ان کا مال، گھر نہیں ہوتے تھے، کمرے وغیرہ یہ نہیں ہوتے تھے، ایسے جنگل میں مال کو کھڑا دیتے تھے۔ تو اس دور میں یہ دیکھ لو، کمال کا کام ہوا ہے۔ یہ کسی مستری کا کام نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہاں کے ایک بابے نے ہمیں بتایا تھا، تقریباً 100 سال کا بابا تھا، وہ کہتا تھا یہ دیو پریاں اور جنات نے اس کو تیار کیا تھا، اللہ کے حکم سے یہ تیار ہو رہی تھی، تو اس کو کوئی اور مخلوق تیار کر رہی تھی اس دربار کو۔ تو دوستو، اس کی کنسٹرکشن اس لیے ادھوری رہ گئی تھی، وہ رات کو بناتے تھے، دن کو نہیں بناتے تھے۔ تو رات کو جب بناتے تھے، میں آ گیا ہوں دربار کے اندر، تو اس کی بہت چوڑی دیواریں ہیں، اوپر چھت نہیں ہے۔ تو اس کا جو سسٹم ہے نا، وہ یہ تھا، تو وہ جب رات کو بناتے تھے، دن ہوتے ہی وہ چلے جاتے تھے۔ تو وہ جو اونٹوں والے لوگ یہاں پہ رہتے تھے، وہ رات کو 3 بجے کے قریب ایک مائی جاگ جاتی تھی اور وہ لسی بناتی تھی۔ اس دور میں ان ڈاچیوں کے اور ان کے کھیر کی، دودھ کی لسی بناتی تھی صبح صبح 3 بجے سے پہلے اٹھ کر۔ جب وہ اٹھتی تھی تو ان کو کام روکنا پڑتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا تھا لوگ جاگ گئے ہیں، دن ہونے والا ہے یا دن ہو گیا ہے، ایسے وہ چلے جاتے تھے۔ ایسے کرتے کرتے اینڈ پہ وہ چلے گئے۔ انہوں نے بد دعا دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھو کام کیسا ہے۔ انہوں نے بد دعا یہ دی تھی کہ جو ڈاچی کا دودھ ہے اس کے اوپر اس کو بد دعا دی تھی کہ آپ لوگوں کا دودھ بھی ہوگا، لسی بھی بنے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن مکھن نہیں ہوگا۔ کبھی آپ تجربہ کر لیں، ڈاچی کا جو دودھ ہے اس میں مکھن کبھی نہیں نکلتا۔ ہر ایک جانور کا جو دودھ ہوتا ہے، گائے بھینس یا بکریاں یا جو بھی مطلب دودھ ہے، اس میں مکھن ہوتا ہے، ہر حال میں ہوتا ہے، لیکن ایک دودھ
ڈاچی کا ہوتا ہے، اونٹنی کا ہوتا ہے، اور جس کا مکھن نہیں ہوتا۔ یہ بد دعا دی تھی ان لوگوں نے جو یہاں پہ اس دربار کو کام کر رہے تھے، بنا رہے تھے۔ یہ میں نے یہاں پہ دیکھا تو پانی میں ڈکے ہیں، یعنی بدخے ہیں، تو ان کی میں نے کہا چلیں ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ ایک سائیڈ پہ دربار ہے، دوسری سائیڈ پہ جو ہے نا یہ مچھلی فارم ہے، اور ایک طرف سارے ٹیلے ہیں، بڑے بڑے ٹبے ہیں ریت کے، بڑے اونچے۔ یہ تھل تھا کسی دور میں، یہ بہت قدیمی دربار ہے دوستو۔ تو اس کی ہسٹری اس نے اس طرح سے بتائی تھی، اس نے کہا تھا وہ اس دربار والے نے شاید ان کو بد دعا دی، یا پھر ایسے ہی ہوگا، کیونکہ اس کا یہ کام نامکمل رہ گیا تھا۔ تو میں تھوڑا سا واپس آتا ہوں دوستو، تو میں نے سائڈ سے کھڑ کے دور تھوڑا سا اس کا وہ نظارہ لیا ہے۔ لوگ آج جمعے کا دن ہے، بہت لوگ تھے وہاں پہ۔ یہ ہے ایک سائیڈ پہ بڑے بڑے تالاب ہیں جن میں مچھلی ہوتی ہے، مچھلی فارم کہتے ہیں ان کو۔ تو دوستو میں آپ لوگوں کو سائیڈ کا وزٹ بھی کروا رہا ہوں، اور اس دربار کا بھی میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں۔ تو اس نے کہتے ہیں بد دعا دی تھی، کنسٹرکشن وہیں پہ رک گئی تھی، چھت آج تک نہیں پا سکا کوئی۔ تو وہ جو چلے گئے تھے، جو بنا رہے تھے نا، وہ پھر واپس نہیں آئے۔ تو یہ دیکھ لو آپ، اس کی چھت بالکل نہیں ہے، دیواریں بہت مضبوط اور چوڑی اور خوبصورت بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ کوئی مستری کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو اس دربار کے ارد گرد بہت بڑا قبرستان بھی ہے، بہت اونچے اونچے ٹیلے بھی ہیں، بہت اونچے اونچے ٹیلے ہیں۔ آپ دیکھ لو یہ کتنی پیاری دربار ہے۔ تو اس کی چھت گنبد وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا ولی ہے، یہ بھی کہیں اس زمانے کا ہے، بہت پرانا دربار ہے، بہت قدیمی دربار ہے۔ اس کا کام بھی قدیم کا لگتا ہے، کسی کاریگر کا کام نہیں ہے۔ اس کو بناتے تھے وہ لوگ جو پریاں یا پھر جن یا دیہ یا اس قسم کے کوئی بنانے والے تھے، تو انہوں نے اس کی کنسٹرکشن کی تھی۔ تو دوستو یہ ہے دربار شیخ سعدن کا۔ تو اس کی کنسٹرکشن کو دیکھ کے یقین مانے، دل آپ کا دیکھ کر ایسے سوچے گا کہ یہ کسی کاریگر کا ہاتھ نہیں لگا ہوا، یعنی اس کو کوئی دیہ پریاں بنا رہی تھی اس دور میں، اس کا کنسٹرکشن کا کام وہ کر رہی تھی۔ تو اب جو ہے نا، میں اس کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں کسی کاریگر کا کام بالکل نہیں ہے۔ تو دوستو میں واپسی کی تیاری کر رہا ہوں، اب میں آ رہا ہوں واپس روڈ کے اوپر آ رہا ہوں، روڈ خالی ہے۔ تو میں واپسی کی تیاری کر کے اب گھر کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ دربار بہت خوبصورت ہے۔ تو آج اب میں نے آپ کو اس کا وہ بتایا ہے کہ یہ اس کا جو اب میں آ گیا ہوں ہیڈ محمد والے پہ، تھوڑا سا نظارہ اس ہیڈ محمد والا کا لیا ہے۔ پانی تھوڑا کم ہو گیا ہے، پہلے بہت اوپر چل رہا تھا، اب پانی کم ہو گیا، کافی کم ہو گیا ہے۔ اب ہلکا ہلکا سا پانی آ رہا ہے، زیادہ پانی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے ہیڈ محمد والے کا نظارہ بھی کرواتا جاؤں اپنے ویورز کو۔ دوستو یہ چینل آپ کا اپنا ماموں لجپال 71، اس کو آپ فالو کرو اور اس کو سبسکرائب کیتا کرو۔ میں ڈیلی دی ایک ویڈیو لینا، میرا کام ہے ویڈیو لاون۔ تو دوستو تہاڈا کام ہے ایک دیکھن۔ تو میں آ گیا ہوں ولدا سرائکی اچ۔ پہلے میں اردو اچ گال کی تھی، کچھ ویورز ایسے ہیں جنہاں آکھے بھی کچھ ساڈے نال تساں اردو اچ ولاگ بنایا کرو، تو ولاگ اردو اچ بھی بنائے سے، سرائکی وچ بھی بنائے سے۔ یہ ہیڈ محمد والے دے وچوں رستہ آندا پہ، جڑا ہیڈ محمد والے تو پہلے پرانا رستہ آندا آئی، میں وہ گن کے آندا پہ اتھاں بھی سارے تالاب ہن پہ، تے میں تو نظارہ کروے ساں تھوڑا جہاں دریا دا۔ تو دوستو یہ دریا دا نظارہ ہی وے
ہیڈ محمد والے کو دریائے چناب دا تو میں اگلے ولاگ نال ول حاضر تھی سا. تب تک میں کو اجازت. اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے.